فیوچر ورلڈ کے دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال تھی۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی تو تھوڑے ہی لوگ آپ پر ایمان لائے اور باقی سب کفر و شرک پر ہی بدت رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی کفر و شرک سے تنگ آ کر ان کے لیے عذاب کی دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے بت بناتے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دین کے پھیلانے کے لیے سخت محنت کرتے، لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے، دن بھر لوگوں کے گھروں میں ان کی محفلوں میں جاتے اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے انکاری ہوئے وہ ان کی باتیں سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی انتھک محنت کے باوجود صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی اکثریت فقراء، یتیم اور مسکین لوگوں پر مشتمل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اے نوح، ان لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے جن کی معاشرے میں کوئی پہچان نہیں اور یہ غریب لوگ ہیں۔ جب اللہ نے حضرت نوح پہ وحی نازل فرمائی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا اور آپ غمگین نہ ہوں، چنانچہ اللہ کے عذاب کا وقت آن پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ اس کشتی میں تمام پہرے کاروں اور جانوروں کے جوڑے رکھنے کا حکم ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، چنانچہ پہلے آپ نے پہاڑ پر درخت اگائے، پھر کاٹے اور اسی سے آپ نے کشتی تیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس بڑی کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 100 سال میں تیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طوفان کے آنے کے بعد والی تمام نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر آتا ہے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے اور ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ یہ کشتی آج بھی ترکی کے ایک پہاڑ پر پائی جاتی ہے۔ جب طوفان آنے والا تھا تو اس کی ایک نشانی تھی کہ ایک تندور جو حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا اس میں سے پانی نکلے گا۔ چنانچہ ایک روز اس تندور میں سے پانی نکلنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب عذاب کا وقت آن پہنچا ہے۔ جب عذاب کا وقت آن پہنچا، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا۔ کنعان نے کشتی پہ چڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سامنے والی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی پر وہ نہیں سمجھا، اور جب وہ اس پہاڑی پہ چڑھ گیا تب بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دعوت دی پر وہ نہیں مانا، اور اچانک ایک بڑی لہر آئی اور اس کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک پانی پہ رہی۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے، چنانچہ اس نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام زمین پہ اترے تو اس وقت پوری دنیا میں صرف یہی لوگ موجود تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمایا اور ان پر اپنی خاص رحمت اور فضل نازل فرمائی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔